إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ اللہ رب العزت کی ہم پر جو بے شمار نعمتیں ہیں ان میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے جو تمام انبیاء اور رسول کے امام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت خود فرمائی ان کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کی امتوں میں سے اسے بہترین امت قرار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یقینی بات ہے کہ ان کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے رہے، قدم قدم پر رہنمائی، قدم قدم پر غلطیوں کی اصلاح، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، اپنے گھر والوں کی۔ بچوں کی اصلاح کے بارے میں بھی واقعہ بڑا معروف ہے نا۔ بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، کہیں کبھی یہاں سے لیتا ہے کبھی یہاں سے لیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سم اللہ یا غلام، بیٹے سم اللہ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ بڑی صحن ہے، بڑی پلیٹ ہے، اور اس میں کہیں کچھ پڑا ہے کہیں کچھ پڑا ہے، بات اس وقت الگ ہوتی ہے۔ انگور یہاں ہیں، اٹھا لیں، کوئی بات نہیں، آپ کے سامنے انگور نہیں، وہاں سے اٹھا لیں۔ اب گوشت ہے، سالن ہے یا چاول ہیں، بریانی جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بریانی کی بڑی پلیٹ پڑی ہے، 4-6 لوگ کھانے والے ہیں، اب بریانی وہاں سے لا کے کھائیں، جائز نہیں۔ کل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ۔ چھوٹے سے بچے کی تربیت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی، انہوں نے دنیا میں وہ کارنامے سر انجام دیے کہ پہلے کبھی دیے نہیں تھے اور قیامت تک کوئی دے نہیں پائے گا۔ اور وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ کے زمانے میں تو ابو جہل بھی تھا یا نہیں؟ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، آپ کے زمانے میں تو بڑے لوگ تھے۔ مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، امت اسلامیہ میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام۔
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے پہلے میرے زمانے اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے تابعین رحمت اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین، 3 زمانوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے دیے کہ یہ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے عظیم نبی کے لیے ایسے لوگ اختیار فرمائے، ایسے لوگ منتخب فرمائے کہ جو دل و جان، اہل و مال، دولت، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ان لوگوں میں سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بعض صحابہ کو، ایک تو مطلق ہوا کہ سارے صحابی، گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کی تھی بات کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں یا ایک سرٹیفکیٹ ایسا ہے جو جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو ملے گا، اور وہ سرٹیفکیٹ ہے رضا کا، اللہ کی رضامندی، خوشنودی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ نے وہ سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ دنیا میں وہ سرٹیفکیٹ صحابہ کو اللہ نے دے دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، اور اسی طرح یہ بات قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر بھی موجود ہے۔ ایک سرٹیفکیٹ تمام صحابہ کو دیا، اور ایک دوسری حدیث جو بڑی معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں کوئی شخص اپنی ایک مٹھی کے دانے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اور بعد والے لوگ چاہے سونا چاندی بھی کیوں نہ صدقہ کرتے رہیں، ان کے مقابلے کو نہیں پہنچیں گے، ولا نصیفہ، ان کا آدھا اجر بھی نہیں پائیں گے۔ یہ بات ہے سارے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ، جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں سب کے لیے یہ مشترکہ بات ہے۔ کچھ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاص مقام عطا فرمایا، ان میں سے خلفائے راشدین ہیں، جن کی سنت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اسلامیہ قرار دیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، مشہور حدیث ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا کہ آج کے بعد یہ جو کچھ بھی کریں، اللہ رب العزت نے ان کو جنتی لکھ دیا، جو اصحاب بدر تھے، 313 لوگ، اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان، ایک ببول، ایک درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی، 1400 آدمی، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ کو منتخب کر لیا، اور 10 صحابہ وہ ہیں جن کو ایک ہی حدیث میں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں کو جنت کی بشارت ملی وہ صرف 10 نہیں، ان 10 میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی سزا جو بشارت ہے وہ دی۔ جنت کی بشارت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت بلال کو دی، جب آپ نے فرمایا یا بلال حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام فانی سمعت دفن علیک امامی فی الجنہ، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ سیدھی سیدھی جنت کی بشارت ہے یا نہیں؟ حضرت بلال کو بشارت ملی، دیگر کئی صحابہ کو اسی طرح جنت کی بشارت ملی، لیکن 10 لوگوں کو ایک ہی سانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ ان 10 لوگوں میں سے 4 کون ہیں؟ خلفائے راشدین، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے نام لیے، ان میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں۔
اور خلفاء راشدین میں سے بھی بالترتیب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے پائے کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے انبیاء کرام کے۔ انبیاء کے بعد ان کے مقابلے کا کوئی شخص نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عظیم شخصیت۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتہ دار۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات ذکر کی تھی کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی، وہ عثمان غنی ہے صرف۔ دوہرے داماد ذو النورین، اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی ممن یستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈلیوں سے تھوڑا اوپر کپڑا ہے، چادر ہے، جیسے کہ آدمی کبھی کپڑا لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ ٹیک لگائے لیٹے ہوئے، اسی طرح لیٹے ہوئے۔ عمر فاروق آئے، اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں باری باری اندر آ گئے، بیٹھ گئے، بات چیت چلتی رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر آنے کی آہٹ ہوئی، اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا، اپنی رانوں کو، گھٹنوں کو ڈھانپ لیا، ایسے سنبھل کر بیٹھ گئے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ اسی طرح لیٹے بھی رہے اور اپنے کپڑے بھی نہیں اپنے سنبھالے۔ عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح رہے۔ عثمان آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑوں کو سنوارنے لگے۔ یہ کیا بات؟ یہ کلمات جو میں نے پڑھے ہیں، یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائے۔ افلا استحی ممن یستحی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنے مقام والے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھے ہوئے تھے۔ دوہرے داماد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اکہرے داماد بھی ہیں۔ ظاہرہ کہ ان میں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر عمرو بن عاص، یہ بھی داماد ہیں۔ عرصہ تک مسلمان نہیں ہوئے اور بالآخر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اور مسلمان ہو گئے۔ اور دوسرے اکہرے داماد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبتیں، ان کا تعلق، ان کا قرب دیکھیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاندان نبوت کے فرد ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے یہ شرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی، برادر عمزاد، اور دوسرا رشتہ کہ یہ داماد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ ان کے گھر میں ہے، وہ ان کی بیوی ہے۔ اور حضرت حسین، حضرت حسن، پچھلے دنوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام اتنے زور سے آیا، ساری دنیا اس بات کو تو مانتی ہے کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن پچھلے دنوں نام صرف ایک ہی چلتا رہا، حضرت حسین، امام حسین۔ وہ یقیناً بہت ہی مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، لیکن 2 بھائی ہیں، حسن اور حسین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو الحسن،
ابو الحسین نہیں ہے، کہنے کو ابو الحسنین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حسنین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں، لیکن کنیت کون سی ہے؟ وہ ہے ابو الحسن، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے. ان دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا ہے. یہ بیٹے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے، برادر امزاد، چچا زاد بھائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حسنین کے والد رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ راشد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. جس حوالے سے بھی نام لیں عظمتیں ہی عظمتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت، ایک خاص پہلو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یہ ہے کہ ان کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. آپ کا بچپن ان کے گھر میں گزرا. کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمائی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سمیٹی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالتے ہی کام کرنا شروع کر دیا. بکریاں چرائیں، معاوضہ کہاں آتا تھا؟ ابو طالب کے گھر میں. تجارت کے لیے گئے، سارے تاجروں سے زیادہ نفع کمایا. وہ پیسے کہاں آئے؟ ابو طالب کے گھر میں. اور پھر ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، بچے زیادہ تھے. لوگوں نے، اپنے خاندان قبیلہ والوں نے کہا کہ یہ بچہ میں پالتا ہوں، یہ بچہ میں پالتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، مان لیا، برکات سمیٹی. ان کے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا. ایک حساب سے معاملہ برابر ہوا یا نہیں؟ ابو طالب کے بیٹیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی. حضرت ام ہانی بڑی مشہور حدیث میں، ان کی حدیث بھی ہیں، احادیث میں ان کا ذکر گرامی ہے. ابو طالب کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہا. بیٹیاں ہیں لیکن نہیں دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا بھی، تربیت بھی کی، اپنی بیٹی بھی دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت ہی مقام عطا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اور پھر وہ تربیت کی کہ قد میں اگر چھوٹے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن بہادری اور جرأت میں کسی کا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. غزوہ خندق کا موقع آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، شامل ہیں. مشرکین کی طرف سے غزوہ خندق، غزوہ احزاب، سارے کافر اکٹھے ہو کے مدینہ پر حملہ آور ہو گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی. اس موقع پر جب مقابلے کی باری آئی تو پہلی جنگوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ ایسے آتے ہی ایک دوسرے پر چڑھ نہیں دوڑتے تھے، باقاعدہ جوانوں کی طرح کھڑے ہوا کرتے تھے. آمنے سامنے ہو گئے. مشرکین کی طرف سے عمر بن ود، جو مشرکین کا بڑا سردار تھا، وہ سامنے آیا. آخر اس نے نعرہ لگایا، حل من مبارز، مسلمانوں تم میں سے کسی کی جرأت ہے تو آؤ. شروع میں ایک ایک کر کے باری باری کئی لوگ آتے، مقابلہ کرتے، کوئی مارا جاتا، کوئی شہید ہوتا. اس عمر بن ود نے آ کے کہا کہ کوئی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا، علی، عمر بن ود، یہ عمر بن ود ہے، مشرکین کا پہلوان ہے، اس لشکر کا سردار ہے اور بڑا مشہور تیر انداز ہے، تلوار بازی کرنے والا. حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تو کیا ہوا؟ عمر بن ود ہے تو کیا ہوا؟
شجاعت اور بہادری کا اندازہ کریں. کہاں کیا ہوا؟ آپ نے جاؤ. گئے، زور کے ساتھ جنگ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر بن ود کو ایسے زور کی تلوار ماری کہ 2 لخت کر کے رکھ دیا. اللہ نے بہادری بھی اتنی دی ہوئی تھی. مقامات شرف بہت سارے اپنی جگہ، لیکن بہادری اپنی جگہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بعض واقعات ایسے آتے ہیں، بعض امور ایسے ہیں کہ جو ان کو دوسرے صحابہ سے ممتاز کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابھی صرف 10 سال کی عمر ہے اور وہ مسلمان ہو گئے. سب سے پہلے بچے مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ. کتنا بڑا شرف ہے. بچوں کو تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ. پتہ ہے کہ میں نے آج اگر نام لیا کہ میں مسلمان ہوں، جو پہلا پہاڑی کا واعظ بڑا مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میرے ساتھ چلنے والا؟ باقی لوگوں نے انکار کیا. ابو لہب نے بد زبانی کی، اللہ نے اس کا جواب قرآن کریم میں دیا. اب معلوم ہے کہ اگر کسی شخص نے ان کے تعاون کی حامی بھری تو ساری قوم، سارا قبیلہ، سارا خاندان اس کے خلاف ہو جائے گا اور ان کو اذیتیں پہنچائے گا. اس سارے احساس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. 10 سال کی عمر ہے، جس سال میں ہمارے بچے اگر کہنا کہ ہمارے یہاں کا بڑا مشہور ہے عربی آیا، یہاں تو باہر عربی ہوں گے نا. بڑے لوگ یہ کہہ کے اپنے بچوں کو ڈرا دیتے ہیں عربی آ جائے گا، عربی کھا جائے گا، نعوذ باللہ، عربی کھا جائے گا. اس عمر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کے شرف سے نوازا، مسلمان ہوئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اللہ رب العزت نے ان کو شجاعت دی. اللہ رب العزت نے ان کو دعوت و ارشاد، خدمت، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ دیا. یہ نہیں کہ وہ صرف تلوار چلاتے تھے، یہ نہیں کہ وہ صرف بہادر تھے، وہ بڑے نرم دل داعی اور مبلغ بھی تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں دعوت کے لیے بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا کہ تم جاؤ یمن میں جا کر دعوت ارشاد کا کام کرو. ایک قبیلہ میں جا کے دعوت دینا، اس علاقے میں دعوت دینا شروع کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب پڑھ کے سنایا اور لوگوں کو اتنے پیارے انداز سے، اتنے دھیمے اور نرم انداز سے دعوت دی. سورج غروب ہونے سے پہلے پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. بہت خوش ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، کہا یا رسول اللہ ہمدان پورے کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا ہے. خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ شکر کے لیے زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی آپ نے 3 مرتبہ فرمایا السلام علیکہ یا حمدان، السلام علیکہ یا حمدان، السلام اے علاقے کے لوگوں جو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. مدینہ منورہ میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کی. اور کس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف حضرت ابو بکر عمر عثمان تک رہ جاتے ہیں، ہے نا. بعض ایک تو ٹولہ پورا ہے نا جو یہی سمجھتا ہے کہ یہ 3 کو مانتے ہیں، چوتھے کو شاید مانتے نہیں. ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ 1 کو مانتے ہیں، 3 کو نہیں مانتے. ہم 4 کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ان کی بدقسمتی. جن 4 لوگوں کی سنت کو آپ نے سنت قرار دیا ان میں سے 1 کو مانتے ہیں، 3 کو چھوڑے ہوئے. اور ہم تو 4 کو مانتے ہیں، بلکہ ہم تو 4 کو مانتے ہیں. سارے صحابہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. ان کے نزدیک تو چند صحابہ ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ایک تو پنجتن پاک ہو گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالیں تو باقی 4 یہ صحابہ ہو گئے، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین 4، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5، یہ پنجتن پاک ہیں۔ 5 یہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، 6 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، انگلیوں پہ گنے جانے کے صحابہ، چند صحابہ کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ باقی سارے نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ لیکن ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے صحابہ تھے، سارے کے سارے ایمان پر رہے، اور سارے کے سارے خیر القرون قرنی کے تحت اس دنیا کی تمام امتوں میں سے بہترین امت کے وہ لوگ تھے۔ امت تو قیامت تک جو آنے والے مسلمان ہیں سارے ہیں نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یا نہیں؟ امت میں ہم سب شامل ہیں۔ اور قرآن کریم نے جو بتایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے دنیا میں لائے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو۔ آپ، ہم تمام مسلمان، جو مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، وہ اس امت کے افراد ہیں یقیناً، لیکن امت کے افراد میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو دانے کی ایک مٹھی خرچ کریں تمہارے سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کا آدھا ثواب نہیں پا سکتے، وہ سارے کے سارے صحابہ۔ 4 خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 5 سال خلافت کی، 5 سال خلافت کی اور شہادت کی وفات پائی۔ اتفاق دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں محراب میں نماز پڑھانے لگے، اور ابو لولو بدبخت نے، فیروز، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، اور اسی کے اس وار کے نتیجہ میں حضرت عمر فاروق نے شہادت پائی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما، موت بھی شہادت ہو بھی مدینہ میں۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، مدینہ کے اندر شہادت کی موت، کسی محاذ کی بات کرو، کسی بارڈر کی بات کرو۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے میں اس سے مانگتا ہوں جو کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں محراب مصطفیٰ میں شہادت رکھو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی طرح ہوئی، مسجد میں موجود ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے، جماعت شروع کر دی، عبد الرحمن ابن ملجم خارجی بدبخت نے اتنے زور کا وار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہیں شہید ہو گئے، شہادت کی موت پائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تمہیں شہادت کی موت ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بعض امور ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے اسپیشل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ایک بہت ہی قیمتی نسخہ ملا۔ ہم سارے کام کرتے ہیں، کوئی دماغی کام کرتا ہے، کوئی جسمانی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دونوں کہتے ہیں نا ہم تھک گئے۔ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا آدمی نہ تو پتھر ڈھوتا ہے، نہ کوئی ایسی مشقت کرتا ہے، لیکن آپ کچھ سنتے رہتے ہوں گے، تھک گئے بھائی، تھک گئے، دماغ تھک گیا، آنکھیں تھک گئی، جسم تھک گیا۔ اور جو بیچارے محنت کش ہے وہ تو یقیناً تھک جاتے ہیں، سیمٹ گارا یہ وہ جو آدمی کام کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے تھک جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک نسخہ ملا امت اسلامیہ کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے شادی ہو گئی، نئی نئی ابھی شادی ہوئی تھی، دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہے؟ خیر و نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا۔
کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں گھر میں سارا، چکی پیستی ہیں، آٹا تیار کرتی ہیں اپنے ہاتھ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا جو جنگوں میں استعمال ہوتا تھا اس کی خدمت خود کرتی ہیں، گھر کی خدمت، گھوڑے کی خدمت، دیگر امور تھک جایا کرتے۔ لکھتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ اپنے بابا کے پاس جاؤ، سنا ہے کہ وہاں کچھ قیدی آئے ہیں، اور قیدی بھی ان دنوں جو غلام ہوتے تھے، غلام کوئی آئے ہیں، ان غلاموں میں سے کوئی کنیز، کوئی غلام کوئی ایسا لے لو کہ جو تمہاری جگہ تھوڑا کام کرے، تعاون ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں، دیکھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات کی۔ جب واپس گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، فاطمہ آئی تھیں اور یہ بات کر کے گئی۔ شام ہوئی، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے گھر میں گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹ چکے تھے۔ آپ گئے، ان کے درمیان جا کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فاطمہ تم آج کوئی خادم لینے کے لیے آئی تھی، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ تم کرو تو وہ تمہارے لیے خیر لکما من خادم، خادم سے بھی تم دونوں کے لیے بہترین عمل ہو، تمہیں کوئی تھکاوٹ نہ رہے، تمہارے جسم کی تمام تھکاوٹیں دور ہو جائیں اگر وہ عمل کر لو۔ ہم سب بھی یہ تو چاہتے ہیں نا کہ ہماری بھی شام کو تھکاوٹ دور ہو جایا کرے، صبح فرق ہو کے اٹھیں۔ تو یہ نسخہ ذہن میں رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پر لیٹ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کر لو، تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، یعنی تمہیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ کو یہ نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اگر کسی کو اپنے جسمانی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے آج بھی یہ نسخہ استعمال کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ بات سنی میں نے دوبارہ کبھی اپنی عمر میں یہ وظیفہ چھوڑا نہیں۔ سننے والا کہتا ہے امیر المومنین، کیا آپ نے صفین کی رات بھی یہ وظیفہ کیا؟ صفین جب کہ بڑی زبردست جنگ ہوئی مسلمانوں کی آپس میں، خانہ جنگی سمجھ لے، اور اس خانہ جنگی میں دونوں طرف صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور انشاءاللہ وہ سارے کے سارے حق پر تھے، اجتہادی کوتاہیاں ہوئیں، اس میں بہت ہی سخت جنگ اور بہت ہی سمجھے کہ مشغولیت تھی۔ کہا کہ امیر المومنین اس وقت بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا؟ فرمایا میں نے اس رات بھی یہ وظیفہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہاں ایک بات ذکر کر دوں، ہمارے یہاں شادی کی باری آتی ہے، حق مہر کتنا ہے جی؟ مہر فاطمی لکھ دیجیے، مہر فاطمی، لاکھوں ریال لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ہال لینے پر، کھانے پکانے پر، مہمانوں کو جمع کرنے پر، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، حق مہر کی باری مہر فاطمی لکھ دیجیے۔ مہر فاطمی تھا کتنا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک درہ تھی، درہ جس کو ہم اردو میں زرہ بھی کہتے ہیں، لباس، لوہے کا لباس جو عموماً جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس لباس کی قیمت چند درہم تھی، چند درہم، یعنی کوئی لاکھوں کی نہیں تھی، چند درہموں کی۔ اسے حق مہر قرار دیا گیا، اس کو بیچ کر لوٹا مسلح اور گھر کی بنیادی چند ایک چیزیں جو ہیں وہ خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی گئیں، جس سے گھر بھی چل جائے۔
ہمارے یہاں لاکھوں خرچ کریں گے مہر کی باری مہر فاطمہ. ایک پارٹی یہ ہے یعنی جو جائز شرعی جگہ ہے وہاں خرچ نہیں کریں گے، فالتو خرچ بے شمار. اور دوسری پارٹی وہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے نا جی حق مہر کتنا ہے، جتنا چاہے لکھ لو، جتنا چاہے لکھ لو. مولوی کو کہہ رہے ہیں جتنا چاہے لکھ لو، سامنے والوں کو بھی پتہ چل رہا جی بڑے کھلے دل، اور اندر بے ایمانی یہ لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے کون سا دینا ہے. جتنا چاہے لکھ، دونوں غلط. اللہ نے جتنی توفیق دی ہوئی ہے اتنا ضرور کیجئے. اگر لاکھوں کا کھانا آپ نے کھلانا ہے تو حق مہر عورت کا ایک حق ہے، وہ بھی مناسب طریقے سے ادا کیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا تعلق بہت ہی پیارا، اچھا، قریبی تعلق تھا. لیکن کبھی کبھی گھروں میں ناچاکی ہو جایا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی گرما سردی آئی یا نہیں آئی؟ اب وہ واقعات بیان کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیگر واقعات سے صرف ایک ذکر کرو. عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میری بیوی ناراض ہے. ناراضگی آ گئی یا نہیں؟ ناچاکی آ گئی، دل میں میل آ گیا، غصہ آ گیا. کیوں آیا؟ گھریلو حالات کی وجہ سے. فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے. کیوں؟ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں جب تم راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، نارمل ہوتی ہو، قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو کہتی ہو رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے. اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، مجھے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے رب کی قسم. میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے گھر والے ناراض ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں صرف نام ہی تو چھوڑتی ہوں، یعنی صرف نام لینا چھوڑتی ہوں، خدمت میں اسی طرح موجود رہتی ہوں. اور ہمارے یہاں یقین مانے کہ ایسے ایسے واقعات، میرا تعلق چونکہ کورٹ سے ہے، ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ شوہروں کو مارنے والی موجود. شوہروں کا مارنا تو ناجائز ہے نا بیویوں کو. اب یہاں کیا کریں؟ بیوی شوہر کو مار رہی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یا رسول اللہ صرف نام چھوڑتی ہوں، باقی خدمت ہر چیز اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے. ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے مابین ناچاکی ہوئی، ناراضگی ہو گئی. گھر کے معاملات ہیں، اپنے والد کو نہیں بتایا. ہمارے یہاں تو شکایت، آج یہاں ذرا بات ہوئی فوراً موبائل اٹھایا، اماں میرے ساتھ آج یہ ہوا، ابا میرے ساتھ. گھر کا اگر سکون بننا بھی ہے تو اماں ابا داخل ہو کے اور خراب کر دیتے. اپنے ازدواجی تعلقات کی خبر اپنے گھر والوں کو دینا بھی تب تک جائز نہیں جب تک بات بس سے نہ نکل جائے. گھر میں ناراضگی ہوئی ہے لیکن کوئی خبر نہیں، اپنے والد کو نہیں بتایا، گھر پاس گھر ہے، کوئی خبر نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ گھر پر نہیں ہے تو پوچھا این ابن عمک یا فاطمہ. یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، تیرا چچا زاد کہاں ہے، یعنی تیرا شوہر کہاں، علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ. تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کہیں باہر نکل گئے. اور ساتھ ہی اب اشارہ فرما دیا کہ ناراض ہو کے نکلے. اب یہ تو ضروری بھی تھا نا کہ باہر نکلے ہیں ناراض ہو کے نکلے. صرف اتنا بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کے عدالت نہیں لگائی کہ ہاں بتاؤ کیا ہوا، کیسے ہوا. بات سنی، آپ باہر تشریف لے گئے، دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں، اپنی چادر اوپر والی جس کو سرانہ بنایا تھا
وہ سرانے اور ایک چادر جو نیچے والی ہے، سوئے میں پہلو پلٹا کہیں زمین پہ آ گئے، نیچے والی چادر سے زمین پر آ گئے، ایک پہلو جو ہے وہ پورا گرد سے بھرا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ اور مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں نا، یہ تو میرا یقین سب کو معلوم ہوگا، تراب مٹی۔ جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آہستہ سے ہلایا، آواز دی جگانے کے لیے، اور یہ نہیں کہا ابو اٹھو، علی اٹھو، کہتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ ایک پہلو پہ مٹی لگی ہوئی ہے، ایک کنیت، ایک لقب دیا کہ اے مٹی سے الٹے ہوئے، اے مٹی میں لیٹنے والے اٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ اس سے زیادہ مجھے دوسری کنیت پسند نہیں تھی۔ ابو الحسن ہے، ابو الحسنین ہے، لیکن ابو تراب کی کنیت مجھے بہت پسند تھی، کیونکہ یہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ آپ کو شیعہ ذاکروں میں ترابی نام ملے گا، فلاں ترابی، فلاں ترابی، فلاں ترابی، ایک رشید ترابی بڑے مشہور گزرے ہیں۔ یہ سارے اسی کنیت کے حوالے سے ترابی 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 بن۔ اگر گھروں میں کبھی ناچاکی ہو جائے، جو آخری نقطہ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گھروں کے معاملات اپنے ماں باپ کو نہ بتائیں، اپنی سہیلیوں کو۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنی سہیلیوں تک خبریں پہنچا دیتی، نہ سہیلیوں کو نہ ماں باپ کو۔ اپنے گھر میں جتنے معاملات ہیں ان کو اپنے گھر میں نبیڑو، اپنے گھر میں ان کو حل کرو۔ اور اگر کسی ماں باپ کو بیٹی بیٹے کے معاملے میں دخل اندازی کی ضرورت پڑے تو حکیمانہ انداز سے صلح کروانے کی کوشش کرے۔ اگلے کے گھر میں جا کے دھمکیاں دینا، اگر بیٹی کے ماں باپ مالدار ہیں وہ جاتے ہی دھمکیوں پہ آ جائیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بیٹے کے ماں باپ مالدار ہیں وہ دھمکیوں پہ اتر جائیں گے کہ تمہیں ہم نے پتہ نہیں کس وقت تم سے بیٹی لے لی۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ ماں باپ کو انٹرفیئر کرنا پڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انٹرفیئر کریں کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ معاملہ کس وقت حل ہو گیا۔ قم یا ابا تراب، وہاں سے اٹھایا گھر میں لائے، پتہ ہی نہیں کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو لوگ تھے انہی کی طرح اپنی زندگیوں کو گزارنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ٹیلی فون پاکستان سے اور ایک کینیڈا سے آیا ہے جو یہاں ہمارے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیماروں کی شفا کے لیے کہا ہے کہ آپ سب لوگ دعا کیجئے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جو باقی مسلمان ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، ابھی تک کچھ لوگ کرونا میں بیمار موجود ہیں یا کوئی کسی بھی بیماری میں موجود ہے، مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق سے